اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ ان تخشاہ فلما خزا زید منہا وطرن زوج نا کہا لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرن وکانا امر اللہ مغفولا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ صدق اللہ العظیم۔ اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے طعن سے اندیشہ کرتے تھے، اور ڈرنا تو آپ کا خدا ہی سے زیادہ سزاوار ہے۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، اور جب منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکیں اور جب منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکیں اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا ہی تھا، اور ان پیغمبر کے لیے جو بات تکونین یا تشریعاً خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں مذہب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہوئے اور قرآن شریف کی ڈیفرنٹ آیتیں دیکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ if I am not wrong 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اقرا بسم ربی کا پہلی آیت آئی، پڑھ جو بھی کچھ آگے ہوگا، تو اس کے بعد سے اور 63 سال تک حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں، تو 23 سال تک ایسا محسوس ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا مینشن اللہ نبی کے ساتھ ہی رہا ہے، نبی کو ہر چیز کے لیے گائیڈ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان چیزوں کے لیے گائیڈ کیا ہے کہ کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، بٹ اللہ بھی نے بھی جو حضرت خدیجہ علیہ السلام سے پہلی شادی تھی کیونکہ وہ مالدار تھیں، تو اللہ بھی ہمت نہیں کر سکا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دکھوا دیتا رسول اسلام صاحب سے۔ تو بہرحال منہ بولے بیٹے پالو، ان کا اپنا نام دو، زید بن محمد بتاؤ سماج میں، اس کی شادی بھی زید بن محمد کے نام سے کرو، حیثیت سے کرو، بٹ اگر قانون یہ نہ ہو، اور ان سب چیزوں میں اللہ کا مکمل ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ساتھ مکمل ہوتا ہے تو جو بھی کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے، اور ایک خوبی کی بات ہے کہ رسول نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جب اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، اور اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، تو وہ تو جانتا تھا کہ پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا، اور جی بھرنے کا استعمال ہے، یعنی کہ بیویوں کے ساتھ بھی شوہروں کی کوئی حیثیت نہیں، جب ان کا جی بھر جائے تو وہ اپنے باپ کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ اس میں سوال بس یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک قانون بھی پاس ہونا تھا کہ منہ بولے بیٹوں کی حیثیت کو ختم کرنا تھا اور ان کو انہی کے باپوں کے نام سے پکارنا تھا، تو یہ صرف قانون بھی
आ सकता था, बट मज़हब इस्लाम में ही ये खूबसूरती है कि ये लोग बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, या ये कह लीजिए कि ये लोग तो क्या, अल्लाह ताला प्रैक्टिकल करके दिखाता है। और अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली एक बहू का रिश्ता उसके शौहर से ख़त्म करवाया और ये कहा कि उसका तो जी भर गया है, और रसूल इस्लाम साहब से निकाह करवा दिया और उनकी ज़ौजियत में देकर उनको बीवी बना दिया। तो ये खूबसूरती मज़हब इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलती कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है और जी भरने की बात करता है लड़कियों से, औरतों से। और जाहिर सी बात है कि औरतें, लड़कियां या बीवियां भी जी भरने का सामान हो गई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।